السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ ہود کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 6واں مرکزی موضوع انسان ہے۔ اس کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے دوسرا ہے عذاب۔ نکات جو ہے پہلے، دوسرا، تیسرا، یہ 3 آیت نمبر 8 میں سے ہیں کہ باوجود برے عقائد و اعمال کے عذاب نہ آنے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک اپنے کرتوت کچھ نہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں، اعمال ٹھیک نہیں، اور پھر بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ وقت عذاب اللہ کہتا ہے معین ہے، یہ ہرگز ٹل نہیں سکتا، چونکہ اس کا معین وقت ہے، وقت سے پہلے نہیں آنا، اور جب آ جانا ہے تو پھر ٹلنا نہیں، اور پھر یہ کہ ہر طرف سے گھیر لے گا اور فرار ناممکن ہے۔ اس آیت کو ذرا دیکھیں تسلی سے کہ اگر ہم نے عذاب کو روک رکھا ہے ایک مدت تک، محدود ہے، معین مدت محدود ہے، زیادہ نہیں، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو ضرور کہیں کیا روک رہی ہے اسے، کیوں نہیں عذاب آتا ہم پر؟ یہی کہتے تھے کفار مکہ، یہی کہتے تھے لے ہم پر عذاب، جو کرنا ہے، جو پہاڑ گرا دے، جو کرنا ہے کر لے، ٹھیک ہے نا۔ تو یاد رکھو، اللہ نے کہا ہے جس سے عذاب آئے گا تو مصروفاً نہ ٹالا جائے گا ان سے، انفم و ہاں کا بہم، اس نے گھیر لے گا انہیں، جس کا ما کانوا بہ یستہزئون، استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، جس کا ہاں کا اس کے گھیر لے گا سب پر جب آنا ہے۔ تو پھر اس نے تو یہ چیز شروع سے ہی آ رہی ہے کہ ہر کوئی بجائے اس لیے کہ اپنی کرے، اصلاح کرے، اس کی بجائے یہ مذاق اڑائے۔ تو اس لیے یہ چونکہ اللہ مہلت دیتا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ پرچہ غلط کریں، جو مرضی کریں، تو لیکن 3 گھنٹے کا وقت ہے۔ اگر اس نے 17 دسمبر کو پرچہ ہونا ہے تو 17 دسمبر کو ہی ہونا ہے، اگر ڈیٹ شیٹ اس کے مطابق ہے، جس ڈیٹ کا ہے، جس وقت کا ہے، جتنے ٹائم کا ہے۔ اب اس میں غلط کر گیا، ٹھیک کر گیا، جو مرضی لکھا ہے، جیسے مرضی لکھا ہے، لیکن وہ ایک وقت معین ہے اس کا۔ اس سے پہلے یہ نہیں ہونا کہ آپ کو پرچہ نہیں آتا تو پہلے ہی فیل کر دو، پہلے ہی نکال دو، پہلے ہی فینڈ لگا دو، یہ کام نہیں ہے، تو ایک مقرر ہے۔ چوتھا نقطہ ہے جی بڑا اہم کہ منکرین آخرت کے لیے لعنت بھی ہے، دوہرا عذاب بھی ہے، اور سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے بھی ہیں۔ یہ آیت 18، 19، 20، 21، 22 میں سے ہے کہ ان کے لیے یہ اتنی سخت ہے منکرین آخرت، جو مانتے نہیں آخرت کو۔ اچھا، اس کو کلیئر کر لیں، آخرت کو مان کے بھی تو اس کے مطابق نہیں۔ یہ ہمارا جو زندگی چل رہی ہے، جو پاکستان میں آپ دیکھ لیں، یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے کہ ان میں سے کسی نے مرنا ہے۔ وہ بلے شاہ نے اسی پہ کہا تھا کہ گور پہ کوئی اور، بولے ایسا نہیں ہو مرنا، گور پہ کوئی اور بندہ قبر میں گیا چلا۔ یہ روز جو ہم دفناتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، باقی کچھ کرتے ہیں، یہ لوگوں نے مرنا ہے، ہم نے بس کلمہ ہی پڑھنا ہے، شہادت وہاں پہ نعرے لگانے، وہ پتہ نہیں کیوں لگانے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے بس ادھر ادھر ہو جانا، تو ہماری تو باری نہیں آنی۔ جس نے مرنا ہو وہ اس کی میں نہیں رہتی، اس کے اعمال کچھ اور ہوتے ہیں، اس کی کرتوت کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ جو کچھ سوسائٹی میں سارا کچھ ہو رہا ہے، کیا اس میں سے کسی نے مرنا ہے؟ آپ کو ملا کوئی بندہ جس نے مرنا ہے؟ اور اگر کسی کو پتہ ہے مرنا تو وہ اپنی اصلاح کرے گا، جو اصلاح نہیں کرتا اس کو اس پہ مانتا ہی نہیں ہے، عملاً نہیں مانتا۔ اللہ نے کہ اس پہ لعنت بھی ہے، دوہرا عذاب بھی ہے، اور سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے بھی ہیں۔ تو اس میں یہ آیتیں میں نے دی ہیں، تو اس میں خاص طور سے آیت 20 کو دیکھیے کہ ان کے لیے ضعف الحم عذاب، ان کے لیے عذاب پہ عذاب بڑھایا جائے گا۔ تو نہ وہ سننے کی طاقت ہے، کچھ نہیں ہے ان کو، نہ۔ اور یہی یہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کا نقصان کرتے ہیں، ان سے گم ہو گیا وہ جو روٹ مارتے تھے، یہ ساری باتیں ان سے ضائع ہو جانی ہیں، جو یہاں پہ تک بندیاں اور یہ ساری باتیں کرتے تھے۔ اس کے بعد 48 میں دنیا میں تھوڑا فائدہ، پھر دردناک عذاب۔ 48 میں اللہ نے یہی کہا کہ دنیا میں نے دی ہے، لیکن اس کا فائدہ کچھ عرصے کے لیے ہے، وہ سب کو ملنا ہے فائدہ۔ تو لہذا دنیا کے لیے جو قانون ہے وہ ہے لیس الانسان الا ما سعی۔ یہ 53 نمبر سورت کی 39 نمبر آیت ہے، جس میں قانون ایک قدرت ہی یہ ہے کہ جو جتنی صحیح کرے گا، جو جتنی محنت کرے گا، جو کس کے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے وہ آسان کر دے گا۔ لیکن یہ مرنے کے ساتھ ختم ہو جانا ہے، قیامت میں وہی ملنا ہے جو ایمان کے ساتھ سارے اعمال ہوں گے، وہاں یہ دنیا کی کوشش تو ختم ہو جانی ہے۔ تو دنیا میں تھوڑا فائدہ ہر ایک کو اللہ کہتا ہے کہ وہ امم سنمتعہم، تو کچھ گروہ جنہیں اللہ کہتا ہے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، یہ دنیا کا فائدہ اٹھا لو، ثم یمسہم منا عذاب، اور پھر انہیں پہنچے گا ہم سے عذاب۔ کچھ دنیا میں لگے رہے، دنیا بناتے رہے، بنا رہے دنیا، تو یہی بات مختلف جگہ آئی ہے۔ 42 نمبر سورت کی 20 نمبر آیت ہے، سورہ نحل ہے 16، اس کی 107 سے 109 ہے، اور پھر سورہ کاف ہے 18 نمبر 103 سے 104 میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت 200 میں ہے، اور 11 ہود کی آیت 15 میں یہ بات پہلے آ چکی ہے، اور پھر 5 نمبر سورج جو ہے مائدہ، اس کی 48 میں یہی کچھ ہے کہ جو دنیا کا فائدہ ایک معین مدت کے لیے ہے۔ تو اس کے بعد جیسے میں پرچے کی بات کی، جب تک پرچہ نہیں ہوا تب تک آزادی ہے، کچھ کر لو، تو جیسے ہی پرچہ ہونا ہے پھر لگ جانا، نتیجہ آنا ہے، سب کچھ ایسے ہو جانا ہے۔ تو بزرگ سے اصلاح کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
السلام علیکم بالعالمین.